السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام یقیناً امن کا مذہب ہے اور امن اور سلامتی کا پیغام بھی دیتا ہے، میسیج بھی دیتا ہے، لیکن دین اسلام کی تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے اور اس میں کسی ایک ہستی کی شہادت نہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اسلام میں ہمارے شہادتیں بھری پڑی ہیں، جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ ان کو قتل کرنے والا شخص کون تھا اس کا نام ہمیں معلوم ہے، ابو لؤلؤ فیروز، اور جب ہمیں اس کے قاتل کا علم ہے تو ہم اس قاتل کو بھی برا کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس نے قتل کیا جس ہستی کو، اس سے اللہ راضی ہے، وہ جنتی لوگ ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کتنی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے۔ انہوں نے جس کنویں کو خریدا اہل اسلام کے لیے، اس کنویں کا پانی ان کے اوپر بند کیا گیا، اور یہاں تک کہ وہ قرآن پڑھتے ہوئے ان کے جو ہے نا شہادت ہوئی، اور اس قرآن پر ان کی انگلیاں کٹ کے گری ہیں۔ اتنی مظلومانہ شہادت۔ لیکن دیکھیں، جس شخص جو قاتل ہے، اس شخص کا نام اگر ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ہم اس کو برا کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ جن لوگوں کو قتل کرنے والا شخص ہے وہ جنتی لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمارے سامنے۔ جن لوگوں کے قاتل ہمارے علم میں ہیں، ہمارے سامنے صحیح سند کے ساتھ ان کے نام ہم تک پہنچے ہیں، ہم یقیناً ان کو برا کہہ سکتے ہیں، ان پر لعنت کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نام ہمارے سامنے موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، سب سے پہلی چیز تو ان کے قاتلوں کا نام ہمارے سامنے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ایک ہی ہستی ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کے قاتلوں پر لعنت کی جائے، روڈوں پہ نکل کے ان پہ اس کے اوپر تبرہ کیا جائے، اس پہ لعنت بھیجی جائے؟ کیا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی؟ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی؟ کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی؟ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی؟ اور اس کے علاوہ ہمارے کئی صحابہ کرام شہید ہوئے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سید الشہداء امیر حمزہ ہیں۔ تو امیر حمزہ کی شہادت اتنی المناک شہادت ہے، لیکن جس کا نام دیکھو، جس کا نام ہمارے سامنے موجود ہے قاتل کا، ہم اس قاتل کا نام لے کر اس پر بد دعا کر سکتے ہیں، اس پر لعنت بھیج سکتے ہیں۔ لیکن جس کا علم ہمیں نہیں ہے، جس شخص کے قاتل کا ہمیں علم نہ ہو، ہم ان کے قاتلوں کو کس طرح برا بول سکتے ہیں؟ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے لوگ لعنتی ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا جو حکم کرنے والے لوگ ہیں یا ان کو اس میں معاونت کرنے والے ہیں، ان شخص کو تو ہم برا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جس کا ہمیں علم نہیں ہے، پھر ہم روڈوں پہ نکل کر صرف اپنے مفاد کی وجہ سے یا اپنے کسی تعصب کی وجہ سے، اپنے جماعت کے تعصب کی وجہ سے کسی ایک گروہ کو برا بولنا اور ایک گروہ کو اچھا بولنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ان کے فضائل بے تحاشا ہیں، وہ صرف جنتی نہیں ہیں، جنت میں جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار بھی ہیں، ان کا بہت بڑا مقام ہے، پھر اہل بیت میں بھی ہیں، صحابی رسول ہیں۔ لیکن جب تک ان کے نام، ان لوگوں کے جو ان کے قتل کرنے والے لوگ ہیں، ان کے قاتلوں کے نام ہمارے سامنے نہیں آتے، تو ہم کسی خاص قبیلے کو، خاص قوم کو، خاص شخص کو نومینیٹ کر کے اس پہ لعنت بھیجیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اگر یہ جائز ہے تو پھر عمر فاروق کے بھی جو ہے نا قاتل کو جو ہے برا بولا جائے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو بھی برا بولا جائے، اور اسی طریقے سے حسن، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو بھی، رضی اللہ عنہم اجمعین، تمام صحابہ کرام کے قاتلوں کو جو ہے نا روڈوں پہ نکل کے اس طرح برا بولا جائے۔ ایک شخص کے قاتل کو کیوں برا بولا جاتا ہے؟ تو پھر یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال بات سمجھنے کے لیے بات ہی کافی ہے کہ آپ ایک شخص کو ماننے والے ہیں یا تمام لوگوں کو ماننے والے۔ اگر تمام صحابہ کو ماننے والے ہوں گے تو وہ یقیناً ان چیزوں سے بچیں گے، اور جو ایک شخص کا ماننے والا ہے تو پھر یہ الگ ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون صحابہ کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔